بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں ہم اپنا لیسن 18 اور 19 کریں گے۔ تو پہلے ہم لیسن 18 کا اے پارٹ کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ گرامر میں ہم اسم فاعل مفعول اور اسم مصدر کے متعلق سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق اینڈ میں، اور اس میں 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 18 کے اختتام تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ ہم قرآن کا تقریباً 50% جو ہے وہ سیکھ لیں گے۔ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000، اور ہم دیکھیں 40,000 سم تھنگ پہ پہنچ گئے ہیں، اور 223 الفاظ ہم نے سیکھنے تھے اس کورس میں، اور اس سبق کے اینڈ تک 222 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ سے یا شیٹ سے، MP3 سے سننے کا ایک ہے، اور اپنے ساتھی کے ساتھ گروپ میں ڈسکشن کریں، سوال جواب کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما۔ قرآن کو آسان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم سورہ قمر کی آیت ہے جس میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ وَلَقَدْ کا ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا، کہ اور البتہ تحقیق اقامت کے جب ہم نے سیکھے تھے الفاظ میں قد قامت الصلاۃ سیکھا تھا نا، قد کہ یقیناً، اور لقد البتہ یقیناً، یعنی وہ کام ہو چکا ہے، وہ بات یقینی ہے، جس کے بعد جو آگے بات کا ذکر آ رہا ہے وہ بات یقینی ہے۔ یسرنا، یہ 2 ٹکڑے ہیں، یسر اور نا، لیکن یہ یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان، اور یہ جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور ایڈ ہوگا حرف یا لفظ، اکیلا یہ نہیں آئے گا یسر، لیکن یہ علیحدہ لفظ ہے۔ یسر آسان، نا ہم نے، یہ ضمائر میں سے ہے جو ہم نے پڑھی تھی، ہو ہم کا کم یا نا ہم، تو یسر نا ہم نے آسان کیا، اور اسر مشکل، کہتے ہیں نا اسر یسیر، آسانی اور تنگی، تو یسر آسانی، اسی سے یہ لفظ ہے یسرنا ہم نے آسان کیا۔ القرآن بہت پڑھے جانے والا، قرآن جیسے قاری، قاری بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نا، قاری پڑھنے والا، القرآن جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، تو القرآن بہت زیادہ پڑھنے والا، پڑھا جانے والا۔ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ للذکر، ذکر کے لیے۔ ذکر کے کیا معنی ہم نے سیکھے تھے؟ ایک تو یاد کرنا، یہ ذکر کے معنی میں آتا ہے ایک سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو ذکر کے 2 معنی ہیں، یاد کرنا، یہاں پہ 2 معنی میں آ رہا ہے،
याद करना, समझना और नसीहत हासिल करना। आसान किस लिए है? जिक्र के लिए, जैसे कि उस आयत में उस आयत में आया कि हमने कुरान को आसान किया जिक्र के लिए। तो ये सूरह कमर की आयत 14, 22, 23 और 40, यानी इन 4 आयात में ये इसका जिक्र हुआ है। तो जिक्र के लिए यानी हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए। आसान किस सेंस में है? हिफ्ज और याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए। लेकिन फतवे देना, अहकामात निकालना, इनके लिए मजीद मेहनत की, मजीद कोर्सेज की जरूरत है। सिर्फ कुरान को हिफ्ज करने, याद करने, समझने, नसीहत के लिए आसान है इसका सीखना। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में ही नमाज को हमने समझ लिया। हम अगर रफली एस्टिमेट करें, जो हम क्लासेस ले रहे हैं 2 घंटे डेली, तो ये हमारे अगर 10 दिन भी बनते हैं तो 20 घंटे तकरीबन बनते हैं। तो इस 20 घंटों के दौरान हमने ग्रामर के साथ 40,000 बार आने वाले अल्फाज सीखे हैं। तो कितना आसान है कुरान। अमल से शुक्र अदा कीजिए इसके आसान करने का, इस नीयत और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखेंगे। तो ये कहे कि कुरान मुश्किल है तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है। जब अल्लाह खुद बार बार कुरान में कह रहा है कि कुरान को मैंने आसान किया है सीखने के लिए, जिक्र के लिए, तो हम अगर नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि कुरान तो बहुत मुश्किल है सीखना समझना, तो ये हम अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात करते हैं। आसान है लेकिन खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ मेहनत और कुछ वक्त लगाना पड़ेगा। जैसे कि खाना है, खाना खाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो आप खाना कितना आसान है, सामने रखो और उठा के खा लो, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत और तगदो करनी पड़ती है। तो इसी तरह कुरान सीखने के लिए भी कुछ वक्त और मेहनत लगाना पड़ेगी। हदीस कुदसी में है कि ना, अल्लाह फरमाता है जो बंदा चल कर अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। तो आपने कुरान सीखने के लिए कुरान सीखने के लिए चलना शुरू कर दिया है। ये जो कोर्स आपने शुरू किया है, इसका मतलब है कि आपने कुरान सीखने के लिए चलना शुरू कर दिया है। तो फिर देखिए कुरान कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। खुद के लिए आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। अब अच्छी बात जो है वो खुद भी उस पर अमल करना चाहिए और दूसरों को भी उसकी नसीहत करनी चाहिए। तो दूसरों को नसीहत आप उसी सूरत में कर सकेंगे जब आप इसको खुद के लिए आसान समझेंगे और उसको समझ लेंगे। तो अच्छी तरह सीखिए ताकि उसके अंदाजे बयां, उसकी दलीलें सब याद हो जाएं, ताकि हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अपने अमल से शुक्र अदा करें अल्लाह का और अपना प्लान बनाइए कि आप इसको किस तरह ज्यादा से ज्यादा मौसर कर सकते हैं। सबर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। अब एक तो हमने सीखा कि कुरान आसान है, और दूसरा क्या, कुरान सीखना जो है वो बेहतरीन काम है। बुखारी की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम, खैर हमने पहले इसका मतलब सीखा, खैर बेहतर, अच्छाई, भलाई, और कुम ये ज़माइर में से है, का कुम, का आप, कुम आप सब, ठीक है ना। तो अच्छा, बेहतरीन, तुम में से, मन खैर अच्छा और बेहतरीन, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, मन कौन, जो। इसके 2 मायने आए हैं, 2 मायने हमने सीखे हैं कि इसके 2 मायने कौन और जो। जैसे कि मन रब्बू का, उसमें इसका मायने आएगा कौन है तुम्हारा रब, और
खैरुकुम, अब जो हम ये सीख रहे हैं, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो जो तअल्लमा सीखना होता है, सीखा, और अल्लमा सिखाया। तअल्लमा का मतलब सीखा, अल्लमा सिखाया। तो तअल्लमल कुरान, कौन है तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान सीखे। तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, अल्लमा सीखना, सिखाया, वा और अल्लमहु और सिखाए उसको। अभी अल्लमहु ये दो टुकड़े हैं, अल्लमा सिखाया और हु उसको, और सिखाए उसको, किसको, कुरान को। तअल्लमा क्या, कि जो आपने सीखा, अल्लमा को उसको आगे सिखाया। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, बहुत से लेक्चर, बहुत सी क्लासेस अटेंड की होंगी, मगर इस वक्त सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास कुरान की क्लास है। पहले तालिब इल्म का जिक्र आया है, ये इकराम है कि कुरान, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का। अब इसमें है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, इसका मतलब है कि सीखने वाले का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। फिर बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, जो सीखे भी और सिखाए भी। सीखने तक महदूद नहीं रहना, इसी वक्त नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे, और 10 सेकंड में अपने ذहन में दो नाम लेकर आइए कि जो कुछ आपने सीखा है वो आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, या अपनी फ्रेंड्स में, कोई भी दो नाम ऐसे सोचें कि आपने ये जो अब तक सीखा है, आपने आगे ये उनको सिखाना है, ताकि आप इन दोनों में आपका जो है नाम आ जाए, सीखने और सिखाने वालों में, और आप बेहतरीन करार पाएं। सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं, बल्कि फहमे कुरान सीखें और कुरान में गौर करना सीखें। तो नाजरा कुरान तो है ही अहम अपनी जगह, इससे कोई इनकार नहीं कि कुरान को नाजरा पढ़ना, यानी अरबी देख के पढ़ना और अरबी याद करना, ये तो है ही अहम, ठीक है, इसका अलग दर्जा है, सवाब है। लेकिन फहमुल कुरान जो सीखना है, कुरान में गौर करना जो सीखना है, इसकी भी बहुत अहमियत है। तो नियत और पूरी कोशिश कीजिए, इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं। आपने अपनी नियत करनी है, और पूरी कोशिश आप जितनी कर सकते हैं आपने करनी है कि हमने अपना ये जो सीखने का अमल है, कुरान सीखने और सिखाने का, इसको जारी रखना है। तो सब एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको, यानी कुरान को। याद रखने का बहुत ही अहम राज, अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं। आप अगर मिसालों से याद रखेंगे तो मायना जल्द याद होंगे, मायना जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मायने दूसरे को नहीं जाएगा, यानी मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे इन का अगर पूछें कि इन का क्या मायने होगा, तो फौरन हमारे ज़हन में ये मिसाल आ जानी चाहिए, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कहेंगे अगर, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे, और अगर इन ना हो तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हमने ये तो सीख लिया कि सबसे ये कुरान सीखना, दो बातें हमने सीख ली। कुरान सीखना बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में ये बात की है हमसे कि कुरान सीखने के लिए मैंने आसान बनाया है। और दूसरी हमने ये बात सीखी कि कुरान का सीखना और सिखाना ये सबसे बेहतरीन काम है, यानी इसका इल्म हासिल करना, उसको आगे सिखाना सबसे बेहतर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। आपने कुरान को समझाया और अमल करके बताया, यानी ये असली तालीम है। हमको कुरान के अल्फाज को तजवीज के साथ पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए, मगर रुकिए मत, समझने की कोशिश कीजिए ताकि कुरान की असली तालीम शुरू हो। हमारे टीचर ने बताया था कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ था, एक एक दो दो आयात आती थी, तो क्या तरीका था उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो अपने साथियों को, अपने सहाबा को वो आयात
पढ़ना सिखाते थे, समझते थे और उन आयात को वो अपनी जिंदगियों में लेकर आते थे, उन पे अमल करते थे और फिर आगे मजीद सीखते थे। हजरत मुझे अब इतना कंफर्म नहीं है ये हजरत उमर फारूक के बारे में है, किसके बारे में है, कि उन्होंने सूरह बकरा जो है वो 8 सालों में सीखी थी। यानी अरबी पढ़ना नहीं, उसको सीखना क्या था, उसको समझा था, उसको सीखा था, उस पे अमल किया था। यानी उनको 8 साल लगे थे सूरह बकरा को सीखने में। तो आगे हम क्या है, ये तो हमने सीख लिया है कुरान आसान है और ये बेहतरीन काम है सीखना और सिखाना। फिर है कुरान सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर सीखिए। फिर एक बात आ जाती है नीयत की, जैसे है ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमा बस, सिर्फ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्ना का मायना हम इससे याद रखेंगे और ये बहुत हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये हम इस्तेमाल भी करते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हम अक्सर इसका जिक्र हम करते हैं। तो इन्नमा का मायना हम इससे याद रखेंगे, इन्नमा बस, अल आमालु बिन्नियात। अब आमाल जो है वो अमल की जमा है। अमल क्या होता है, कोई काम करना, काम, तो, और इसकी जमा है आमाल। अमाल तो बस, नियात, नियात जो है ये जमा है और नियतुन इसकी वाहिद है और ये मुअन्नस का सीगा है। हमें पता लग गया आखिर में गोलता आ रही है तो ये मुअन्नस का सीगा है और इसकी जमा में देखें आखिर में अलिफ ता आ रहा है, तो ये जो नियात लफ्ज है ये मुअन्नस है। बिन नियात, एमाल तो बस नियतों पर है, यानी एमाल का दारो मदार तो सिर्फ नियतों पर है। क़यामत के दिन पहले फैसला 3 लोगों का होगा, उनमें से एक कुरान का कारी भी होगा और टीचर भी जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी इसमें नीयत का दखल है। अब एक कुरान का कारी है और वो सिर्फ इस वजह से दिखावे को कुरान पढ़ता और पढ़ाता है कि जी मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी दुनिया में, मुझे लोग जो है ना, मेरी जो सोसाइटी आसपास हो मुझे ना मतलब इज्जत और तकरीम मेरी करेगी कि ये तो कारी साहब है, ये तो इस तरह है, ये तो नीयत उसकी ये होगी ना, तो उसको कहते हैं वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नीयत क्या होनी चाहिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी, अल्लाह की रजा की खातिर सीखना है। हम ये जो भी कुरान सीखने और सिखाने का काम करें तो हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और इससे अल्लाह खुश होगा हमसे। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ किसी और को भी दिखाने के लिए वो अमल किया जाए। और हम तो बहुत ज्यादा किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम करते हैं कोई काम, कोई अच्छा काम हो, कुछ भी हो, हम किसी को इम्प्रेस करने की नीयत हमारी होती है कि हम ये करेंगे तो दूसरे लोग हमसे इम्प्रेस होंगे। तो ये नीयत हरगिज नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करना है आपने ये देखना है कि वो काम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के मुताबिक है या नहीं। जैसे दूध के ग्लास में अगर एक पेशाब का कतरा गिर जाए तो कितनी घिन आती है, वो दिल करेगा उस दूध को पीने को, हरगिज नहीं। तो इसी तरह अगर हमारे अमाल में जरा सा भी कोई दिखावा आ गया, कोई रियाकारी आ गई, तो वो अमल जो है वो अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें करनी चाहिए, अपनी नीयतों पे फोकस करना चाहिए। हर काम, हर अच्छी बात, हर अच्छा अमल हमने सिर्फ इस नीयत से करना है कि इससे अल्लाह की रजा हासिल हो, अल्लाह हमसे खुश हो। कहते हैं ना कि एक ताजिर भी अगर इस नीयत से तजारत करता है कि वो अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक करेगा काम और अल्लाह उसकी नीयत ये होगी कि मेरे इस काम से अल्लाह की रजा मुझे हासिल हो जाए, तो वो भी कहते हैं कि वो फिर क़यामत में शहीदों और अंबिया के साथ उठाया जाएगा उसको। तो कितना बड़ा अजर है और कितनी अहमियत है नीयत की। एक दूसरे को तो हम इम्प्रेस कर लेंगे ना, लेकिन हमारी जो नीयत है, जो हमारे दिल में है, वो अल्लाह तो जानता है। इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे ताकि सीख कर दूसरों को सिखाएंगे।
تو قرآن سیکھنے کا جو عمل ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی نیت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہمیں کوئی کہہ دے جی دیکھیں اس نے تو قرآن سیکھ لیا، یہ قرآن کا سمجھ اس کو آ گئی ہے، لوگ ہم سے امپریس ہو. نہیں، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھنا ہے. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. پہلے ہم نے بھی پڑھا نا کہ قرآن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے. تو یہ انہوں نے جو دنیا میں بتایا کہ 90% مسلمان ہیں، یہ اس سے بھی مطلب کافی بہتر وہ پرسنٹیج بتائی ہے. اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. تو ہم نے اب ہمارا کیا ہے کہ 90% مسلمان قرآن نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے، ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے خود قرآن کو سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اور ان کو قرآن سکھانا ہے تاکہ ہمارے عمل سے ان کو پتہ لگے. اور غیر مسلم بھی جو ہیں، اگر ہم خود اپنے قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہر بات کا ہمیں معلوم ہے، تو ہم غیر مسلموں کو زیادہ بہتر انداز میں اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں، قرآن کا بہتر انداز میں ہم پیغام ان کو دے سکتے ہیں. احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. انما یہ الفاظ تقریباً 2000 سے زائد آئے ہیں قرآن میں. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، بس ان کو ہم نے ذہن نشین ان کا معنی کر لینا ہے. اگر انشاءاللہ سے ذہن میں اگزامپل لانی ہے. کا ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ہم بہت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اس کا. تو انما کو ہم نے اس سے یاد رکھنا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس سے صرف انما صرف. اللہ سے دعا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. تو ہمارا لیسن 18A کمپلیٹ ہو گیا. تو اب ہم 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اتنے میں دوسری سلائیڈز ہیں وہ بی پارٹ کی سلائیڈ شیئر کر لیتی ہوں. تو 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں.
بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. اس میں ہم کا بی پاس کریں گے. ہم عربک گرامر کرتے ہیں. اس سبق میں ہم فاعل مفعول سیکھیں گے. آج پہلے ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع اور اس کے ٹیبل سیکھے، اس کے بنانا سیکھے، ان کی پریکٹس کی. آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل. یہ تو ریچارج کا ہوا جو ہے کرتے ہیں سنیے دیکھیے. کسی کا اسپیکر کھلا ہے. جی گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. کلمے کی 3 اقسام ہم نے پڑھی، اسم، فعل اور حرف. فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. جو افعال ہوتے ہیں وہ 3 قسموں میں آتے ہیں عربی میں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اب تک ہم نے سیکھا فعلا. فعلا جو لفظ ہے اس کو ہم ایک پیٹرن کے طور پہ لیتے ہیں، تو باقی جو الفاظ ہیں وہ پھر اسی طرح سے ان کے صیغے اور ان کے ٹیبل بنتے ہیں. تو ہم نے سیکھا فعلا. اس سے ماضی کا ٹیبل ہم نے کیا سیکھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر ہم نے سیکھا مضارع کا: یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. فعل امر ہم نے سیکھا اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ فعل امر کیسے بنے گا: افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. فعل کے 4 اہم باب یا سٹائل یا پیٹرن آپ کہہ لیں، وہ ہم نے سیکھے تھے: فا، نون، ضاد اور سین. یعنی فا سے فتح، یفتح، افتح. نون سے نصرہ، ینصرو، انصر. ضربا، یضربو، اضرب. سمع، یسمع، اسمع. یہ 4 اہم سٹائل ہیں یا نمونے ہیں کہ جن سے ہم مزید آگے جو بھی الفاظ سیکھیں گے ان کو انہی پیٹرن پہ وہ آتے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعلا سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. فعلا سے فاعل، مفعول، فعل. فاعل کون ہے؟ کرنے والا. مفعول جس پر کام کیا جائے، جس پہ اثر پڑے. فاعل نے جو کام کیا ہے نا، جو کرنے والا تھا، اس نے جو کام کیا ہے اس کا اثر جس پہ پڑے اس کو کہتے ہیں مفعول. اور فعل کیا ہے؟ کام کا نام یا کرنا، جو بھی کام ہو رہا ہے اس کا نام. اس کو مصدر بھی کہا جاتا ہے. تو فعلا سے فاعل کیسے بنا؟ بس فا کے بعد الف کا اضافہ ہو جائے گا، فاعل. اس کو فاعل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم فاعل اسم مفعول ہے. یہ اسم ہے نا، اور مصدر اسم مصدر، تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. یہاں پہ تو نہیں ڈالی ہوئی لیکن اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. تو فاعل، مفعول، فعل. فاعل کیسے بنا؟ فعلا سے فا کے بعد الف لگ گیا، فاعل بن گیا. اگر یہاں پہ ہوتا ہے جعلا تو اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل جائل. اگر ہوتا ہے یہاں پہ خلقا، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ خالق. اگر ہو ناصرہ، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ناصر. یعنی الف کا ایڈیشن پہلے والا جو حرف ہے بس اس کے بعد الف لگ جائے گا تو وہ بن جائے گا اسم فاعل. اور مفعول کیسے؟ شروع میں میم لگ جائے گا اور تیسرا جو اس کا حرف ہے اس کے بعد واو لگ جائے گا تو ہو جائے گا مفعول. جعلا ہو تو مجعول، خلقہ ہو تو مخلوق، ناصرہ ہو تو منصور. یعنی اس پیٹرن پہ فعلا کو ہم ایز اے پیٹرن پہلے پریکٹس کرتے ہیں اور باقی کے جو الفاظ آئیں گے وہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے. اور فعل اس کو کہتے ہیں اسم مصدر یا اس کو کام کا نام بھی کہتے ہیں. تو فعلا کا ہے فعل، خلا کا ہوگا خلقن، ٹھیک ہے. اور جعلا کا جعلن، ناصرہ کا نصر،
یعنی یہ اس طرح سے اس کے بنے گے مصدر. کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں مصدر تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا ہے، وہ ہم مزید آگے پھر سیکھیں گے. تو فاعل، مفعول اور فعل. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، فعل کرنا یعنی کام کا نام. اب یہ فعلہ کا دیکھیں، ابھی کمپلیٹ ایک جو ٹیبل ہوگا نا وہ اس طرح بن جاتا ہے، فعل ماضی، مضارع، فعل امر اور فاعل، مفعول اور فعل. تو ہم نے ابھی فعل امر تک ٹیبل بنانا سیکھے ہیں اور پریکٹس کی ہے. تو آگے یہ ہے فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور ہم نے پچھلے لیسن میں ایک مؤنث کا بھی صیغہ سیکھا تھا کہ ماضی کا مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا. فعلا تو مرد کے لیے نا، تو فعلت لگ جائے گا، فعلت. آخر میں ساکن تا لگ جائے گی تو وہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. اسی طرح یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اس میں مضارع میں جو مؤنث کا صیغہ وہ ہوگا تفعلو. اس میں جو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے نا تفعلو آپ کرتے ہیں، تو مؤنث میں نا یفعلو کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ تفعلو ہوتا ہے. پھر فعل امر ہے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا ہو، فعل کام کا نام. حل انتا فاعل، حل ہم نے سیکھا تھا مطلب کیا، انتا آپ، یہ ہم سب سے پہلے لیسن میں سیکھے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ اس ٹیبل میں سے ہے انتا. حل انتا کیا آپ، فاعل کام کرنے والے ہیں، حل انتا فاعل کیا آپ کام کرنے والے ہیں. نعم جی ہاں، انا فاعل جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں. حل انتم فاعلون کیا آپ سب کام کرنے والے ہو. نعم نحن فاعلون جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. اب دیکھیں فاعل جو تھا وہ واحد ہے، جب انتا ہوا یعنی ابھی ایک بندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ، حل انتا کیا آپ، تو ایک بندے سے کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد ہی لگے گی، فاعلون، فاعلون واحد ہے. لیکن جب آگے سوال آیا حل انتم کیا تم سب، تو زیادہ لوگوں سے ہو رہا ہے نا، تو فاعلون کی جمع ہو جائے گی فاعلون. کیونکہ ہم نے اسم میں سیکھا تھا کہ اگر اسم کے اینڈ میں دو پیش ہو، واحد کا صیغہ ہے اسم کا، اور اس کے آخر میں دو پیش ہوں تو اس کی جمع واو نون لگ کے لگے گی اور وہ بن جائے گی فاعلون، فاعلون کی فاعلون. تو جواب میں پھر کیا کہیں گے، حل انتم فاعلون، یہ جمع کے صیغے سارے آ رہے ہیں تو جواب میں بھی جمع کے ہی الفاظ استعمال کرنے ہیں. نعم نحن فاعلون جی ہاں ہم سب کرنے والے ہیں. اسی طرح فاتحہ سے ہو گیا، لفظ ہے ہمارے پاس فاتحہ، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا فاتح، اسم مفعول اس کا ہوگا مفتوح، اور اس کا مصدر یا اسم مصدر اس کا ہوگا فتح. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا یعنی وہ کام ہے. تو اس کے ہم جو ہے نا میں اپنی ویڈیو کرتی ہوں آن، ہم اس کے فاعل اور مفعول کے نا اشارے ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے فعل ماضی، مضارع، امر کے سیکھے نا اشارے، اسی طرح ان کے بھی اشارے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں وہ ٹی پی آئی کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اس کے اشارے سیکھنے ہیں. میرا خیال آپ کو ویڈیو نہیں شو ہو رہی ہے، میں ایک منٹ سیٹنگ کرتی ہوں اس کی. حسیب ان کو ویڈیو نہیں جا رہی میری ہے، کہاں سے کروں، نہیں آ رہی یہاں اسپوٹ لائٹ، مجھے نہیں پتا. جلدی آؤ، جلدی اٹھنا. جی اب ویڈیو شو ہو رہی ہوگی، تو چلے آئے ہم اس کے نا اشارے سیکھتے ہیں.
फातिहुन, फातिहुन, इसका इशारा ये होगा ऊपर से जैसे कोई कुछ दिया जा रहा है तो ये करेंगे फातिहुन। और मफ्तूहुन, हाथ फैला के जैसे कुछ लेते हैं ना, जब हम लेने के लिए हम हाथ फैलाते हैं, तो ये इसका इशारा है। फातिहुन फाइल, इसम फाइल का इशारा ये है। मफ्तूहुन, उसका इशारा ये है। और फतहुन, मुट्ठी से ऐसे करना है इसका इशारा। फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, ये इसका इशारा है। हल अंता फातिहुन, हल अंता फातिहुन, क्या आप खोलने वाले हो? नाम अना फातिहुन, जी हाँ मैं खोलने वाला हूँ। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खोल दी गई है? नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जी हाँ मस्जिद खोल दी गई है। अब हो गया जाइल, जाला से है, जाला होता है बनाना, तो इसका इसम फाइल क्या होगा? जाइलुन, मजऊलुन और जालुन। किरण शाहिद की वीडियो ऑन है, तो किरण शाहिद आपने वीडियो ऑन की हुई है, आप इशारे कर लें। जाइलुन, मजऊलुन और जालुन, ठीक है। तो इसम फाइल इसमें है जाइलुन, इसका इशारा ऐसे करेंगे जाइलुन, जैसे कुछ दिया जा रहा है। और इसका मफूल क्या होगा? मजऊलुन, जैसे कोई चीज ली जाती है। और जालुन मस्तर है इसका, उसको हम ऐसे मुट्ठी से इशारा करेंगे। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। तो जाला से हमने सीखा जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। हल अंता जाइलुन, क्या आप बनाने वाले हो? नाअम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलून, क्या तुम सब बनाने वाले हो? नाम नहनु जाइलून, जी हाँ हम सब बनाने वाले हैं। फिर हो गया नासारा, नासारा उसने मदद की, ठीक है। इसके इसम फाइल मफूल क्या होंगे? नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई हो, और नसरुन मदद करना। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई हो, और नसरुन मदद करना। तो इससे सवाल जवाब देख लें। हल अंता नासिरुन, हल अंता नासिरुन, हल अंता क्या आप, नासिरुन मदद करने वाले हो? नाम अना नासिरुन, जी हाँ मैं मदद करने वाला हूं। हल अंता मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई? हल अंता मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई? नाम जी हाँ अना, जी हाँ मेरी, मंसूरुन मदद की गई। फिर है खालिक, खालका से, इसका फाइल क्या है? इसम फाइल खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, और खलकुन पैदा करना। नुक्ता तालीम हम देख लेते हैं, आज के नुक्ता तालीम क्या है। जी नुक्ता तालीम, दावत देने का अंदाज। जी उमैरुन्निसा का हैंड रेज है। जी उमैरुन्निसा, कोई सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम, मैंने पूछना था मफऊल और मफऊलिन, मफऊलिन इनका क्या मीनिंग होगा? सॉरी दोबारा करिएगा। मफऊल या मफऊलूना या मफऊलीना, इसका मीनिंग बता दो। इसका मीनिंग सेम ही होगा। मफऊलुन होगा तो उसकी जमा मफऊलून हो, मफऊलूना होगा, ठीक है ना। ये हमने इसम की वाहिद जमा में सीखा था ना, कि अगर मफऊलुन हो, इसम पे पेश हो, ठीक है ना, तो उसको वाव नून से जमा बनाते हैं। मफऊलिन भी हो सकता है लफ्ज,
ٹھیک ہے. مفعولن بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہی ہے کرنے والا. مفعول جس پہ کام کیا گیا ہو, مفعولن جس پہ کام کیا گیا ہو, مطلب اس کا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم جو ہے نا, یہ مفعولن, مفعولن, مفعولن اس طرح بھی آ سکتے ہیں. تو اسم میں ہم نے سیکھا تھا کہ مفعولن ہو تو واو نون لگ کے جمع بنے گی مفعولون, اور اگر مفعولن یا مفعولن ہو تو پھر وہ مفعولینا ہوگا, یا نون لگ کے جمع بنے گی. میننگ ان کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو میم. جی, دعوت دینے کا انداز. کیا آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے تو جس کو آپ دعوت دے رہے ہوں گے وہ آپ کی دعوت پہ آئے گا, جبکہ آپ کی آواز میں آپ کا تاثر ایسا ہوگا کہ آپ اس کو بہت بیزاری سے دعوت دے رہے ہیں. تو ایسی دعوت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا جس سے بیزاریت کا اظہار ہو رہا ہو. وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا بجائے آپ کی دعوت قبول کرنے کے. تو اسی طرح ہے, آپ نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ سیکھنے کے لیے, گرامر کی پریکٹس کے لیے, معنی جلد یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے. تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن جو ہے وہ دعوت قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا ذہن تھکا ہوا ہوگا, دل نہیں چاہ رہا ہوگا, آپ بس یہ ایک اس میں وہ کر رہے ہوں گے, ہاں جی ہم پھر کر لیں گے, چلو کوئی بات نہیں, پریکٹس بعد میں کر لیں گے, گرامر بعد میں کر لیں گے, یا معنی یاد کر لیں گے, تو آپ کا جو ذہن ہے وہ نہیں ایکٹیویٹ ہوگا, وہ یہ دعوت قبول نہیں کرے گا. بلکہ شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا. سیکھنے کے لیے کیا آپ کا رویہ ہونا چاہیے؟ محبت اور شوق ہونا چاہیے, اور اللہ کا شکر. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا, یہ راستہ آپ کو دکھایا کہ آپ قرآن کو سیکھیں اور آگے سکھائیں. الحمدللہ سبق نمبر 18 کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں. تو تقریباً ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ ہی گئے ہیں. ہمارا لیسن یہ کورس کرنے سے پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کورس میں یعنی 20 اسباق میں ہم 223 الفاظ سیکھیں گے نئے, تو ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے ہیں. چلیں 5 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں. میں نیکسٹ لیسن جو ہے 19 اتنے اس کی سلائڈ بھی شیئر کر لیتی ہوں, تو آپ 5 منٹس کی بریک لے لیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں. سبق نمبر 19A. اس سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ وہ ہم سیکھیں گے, اور گرامر میں ہم مزید فاعل, مفعول اور مصدر جو ہے اس کے پریکٹس کریں گے. اور اینڈ میں ہے نکات تعلیم یا شوق. 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں. ادھر اس میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ سیکھیں گے. دیکھیں جیسے ہم نے کورس شروع کرنے سے پہلے جو ٹارگٹ لیا تھا کہ ہم قرآن کے 232 الفاظ سیکھیں گے اس کورس میں, اور جو ریپیٹ ہو کے دوبارہ مطلب بار بار قرآن میں ان کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, تو اس سے ہم 50% جو ہے وہ سمجھ سکیں گے قرآن کو. تو وہ ہمارا ٹارگٹ سبق نمبر 19 کے اینڈ تک ہو رہا ہے پورا. پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قمر میں 4 دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ذکر کے ہم نے کیا معنی لیے تھے؟ ذکر کیا تھا؟ یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا. تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر یعنی سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو نعوذ باللہ اگر ہم کہتے ہیں جی قرآن سیکھنا تو مشکل ہے، قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی عربی سیکھنا سمجھنا مشکل ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے اعلان کے خلاف جا رہے ہیں. اور دوسرا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ قرآن سیکھنا نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور سب سے اہم نیت، نیت کی اہمیت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بس اعمال تو نیتوں پر ہیں، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہماری نیت پہ جج کیے جائیں گے. اگر ہم بہت اچھے اعمال دنیا میں کرتے ہیں اور بہت اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی یا اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے ان اعمال کے پیچھے کہ دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، ہماری بڑائی، ہماری تعریف بیان کریں گے، تو وہ ہمارے اعمال پھر قابل قبول نہیں ہوں گے اللہ کے لیے. تو نیات یعنی نیتوں کا بہت دخل ہے. تیاری کا بہترین طریقہ، بار بار دعا، وسائل کا استعمال، مسابقت کا جذبہ. سیکھنے کے لیے جب ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو بار بار دعا کرنا، اور جو ہمارے پاس اویلیبل وسائل ہیں ان کا استعمال، اور مسابقت کا جذبہ. بار بار دعا کیجیے. سورہ طٰہٰ میں آیت 114 ہے، اس میں یہ ذکر ہوا ہے ربی زدنی علما. اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی دعا جو ہے وہ سکھائی ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تاکہ آپ کو قرآن یاد ہو اور علم میں اضافہ یعنی زیادتی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا کثرت سے، ہم بھی جو ہے اس دعا کو کثرت سے مانگیں اور بار بار پڑھتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی قرآن کو سیکھنے، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے. اس دعا کا پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہر نماز کی پڑھے جانے والی آیت الکرسی کو یاد رکھیے. اس میں علم کا لفظ 2 بار آتا ہے، تو پھر آیت الکرسی یا اذکار کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، یہ وہ والا ٹیبل ہے جو ہم نے ضمائر کے ساتھ لگا کے سیکھا تھا نا، ربہ ربہم، ربکا ربی، ربکم ربنا. یہ وہ والا ٹیبل ہے. اور ہم نے جب بھی کسی اسم کے اینڈ میں زیر آ رہی ہو تو وہ وہاں پہ یا ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں وہ اکثر نہیں لکھا جاتا، لیکن وہ وہاں پہ یا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا. کیا ہم نے تصور لانا ہے کہ رب کون ہے؟ جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے ہمارا، جو ہمارے جسم میں موجود کروڑوں خلیوں کو کی پرورش کرتا ہے، ہمارے حالات، ہماری کیفیات، ہر بات کا اس کو علم ہے، ہمارے دلوں کا حال تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. زدنی، زد ہوتا ہے زیادہ کر، زدنی زیادہ کریے. اگلا جو لیول آئے گا نا قرآن کورس کا، اس میں یہ زد جو لفظ ہے نا، اس طرح کے الفاظ جیسے ہم نے پہلے بھی ضربا، فتحا، خلقا اس طرح کے پڑھے نا، اس میں زد، یہ زد فعل امر ہے، تو اس کا جو ہے وہ نیکسٹ والے لیول میں اس طرح کے افعال آئیں گے. زد زیادہ کر، نی مجھ کو، اس میں جو یا ہے نا وہ مجھ یا میرے لیے ہے، تو نی کس لیے لگا دیا؟ کیونکہ اگر اس کو ہم صرف یا لگاتے زد کے ساتھ، زد تو ہے نا زیادہ کر، اس کے ساتھ یا لگاتے تو پڑھنا کچھ عجیب سا لگتا ہے. زد کیسے پڑھتے اس کو؟ زدی، کیونکہ داغ پہ تو سکون ہے. امر کا جو لاسٹ والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کو پڑھا نہیں جانا تھا، اس لیے یہاں پہ نون ایڈ کر دیا جاتا ہے، مجھ کو.
اس جو میری یا مجھ کو کے لیے یا ہے نا اس کے ساتھ نون لگا دیتے ہیں. زدنی زیادہ کر مجھ کو، علمن علم میں، علمن علم سے لفظ ہے، علمن علم میں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، جو آیت پوری یہ ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو مانگنے کا ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ تصور میں لائیے ایک شخص جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ کیسے مانگے گا؟ اس آپریشن کا، اس اپنی صحت کے لیے وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا؟ اس کا جو دعا کا انداز ہے وہ گڑ گڑانے والا ہوگا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا آگے اللہ کے آگے اپنی صحت کے لیے. اس کا بھیک مانگنے والا انداز ہوگا. تو ایک شخص جو کئی دن سے بھوکا ہو اور اس کو کھانے کو نہ ملے، تو وہ کیا اپنی بھوک مٹھانے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرے گا؟ تو کس طرح سے دعا کرے گا؟ اس کا تصور کیجئے کہ ایک بھوکا شخص کیسے دعا مانگے گا اللہ سے. تو ہمارا رویہ بھی اللہ سے دعا مانگنے کا ایسے ہی ہونا چاہیے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار، نماز سے پہلے یا بعد میں یا آیت الکرسی کے بعد، کیونکہ اس میں علم کا ذکر ہے. اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما. سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے. دعا کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ دعا ہی پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، لیکن کوشش ہم کریں نا. جیسے کہ آپ ایک میٹرک کے بچے کی مثال لے لیں، اس کو دعائیں 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 وظیفے اور یہ کیے جا رہے ہیں کہ اچھے نمبر آئے، اچھی پرسنٹیج آئے، لیکن اس کے لیے وہ کوشش کچھ کرے نا، تو پھر تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی. تو اپنی پوری جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش آپ نے کرنی ہے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر آپ دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ علم تاکہ اس پر ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس پر عمل کر سکیں اور اس کو آگے پھیلایا جائے. علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنا ہے، پہلے اس کو آگے پھیلانا ہوتا ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. اکثر یہ رویہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ چلو جتنا معلوم ہے بس اس پہ عمل کر لو، تو زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اس لیے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر محدود علم چاہیے ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں علم کی زیادتی کی دعا نہ سکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کو زیادہ کرتے رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے. کہا ہے نا اللہ نے سکھایا اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو زیادہ علم ہوگا تو زیادہ عمل کرنا آسان ہوگا. تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب وسائل کیا ہیں؟ قلم، اور سارے وسائل کا استعمال کیجئے. سورہ الگ کی آیت ہے نا، الذی علم بالقلم. الذی وہ جس، ہم نے الذی کے کیا معنی سیکھے تھے؟ وہ جس نے، علامہ الذی اس کی واحد ہے، وہ جو جس، اور الذین یہ الفاظ میں نا، یہ قرآن میں یہ الفاظ بہت دفعہ آئے ہیں، الذی اور الذین. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ جو جس، الذین وہ سب، ان کا جو، یعنی یہ اس آیت کے حساب سے جب ایک جملے کی میں ہم اس کو کریں گے تو اس کے حساب سے ان کا معنی وہ سب، جو، ان کا، جس سے، اس طرح ان کا معنی چینج ہوتا ہے. تو الذی، الذین اس کی جمع ہے،
अल्लमा हम पहले अभी सीख चुके हैं पिछले लेसन में, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, अल्लमा सिखाया, जिसने सिखाया, बिल कलम, बिल बी से और अल कलम कलम, बी से, ये दो टुकड़े हैं बिल कलम में। अगर आपको क्विज में टेस्ट में होमवर्क में सवाल आ जाए कि बिल कलम के कितने टुकड़े हैं, तो ये हम कहेंगे इसके दो टुकड़े हैं, बी और अल कलम, बी से और अल कलम कलम से। बी का मतलब साथ भी होता है, से भी करते हैं। और अल कलम ये इसम है, इसम की हम कैसे कहेंगे कि इसम है, क्योंकि ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। हमने सीखा था ना इसम के लेसन में कि इसम की पहचान क्या होती है, वो अलिफ लाम से शुरू होता है या फिर एंड में उसके ये तनवीन होती है। तो ये कालामुन भी हो सकता था, अगर कालामुन हो तो भी हमें पता लगेगा कि ये इसम है। अब ये अल कलम है तो ये अलिफ लाम से हमने पहचान लिया कि ये इसम है। लिहाजा फौरन कलम उठा लीजिए, वादा कीजिए कि ऐ अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। कलम का इस्तेमाल कैसे करना है, जो लेसन आप सीख रहे हैं उनको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें। हमारे जो तालीम का सिलसिला है वो भी लिखने से शुरू होता है ना, लिखते हैं तो सीखते हैं ज्यादा। तो इसलिए अब आपने भी क्या करना है, अल्लाह की किताब सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करना है। कहाँ लिखेंगे, नोटबुक कहाँ से, किताब से। एक नोटबुक कर लें और एक अपनी आप जो टेक्स्ट बुक आपको दी हुई है, जो जो लेसन है उनमें से लिखें, उनमें टेबल जो लिखे हैं उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। उसके एंड में ना, बुक के एंड में कुछ और दी हुई एग्जाम्पल, इन जो चार हमने पैटर्न सीखे ना, इन्हीं चारों पैटर्न के कुछ और भी अल्फाज दिए हुए हैं, तो उन अल्फाज को आप बनाएं टेबल, उनको प्रैक्टिस करें। तो जितना लिखेंगे आप, जितना ये इनकी फेल माजी मुजारे अमर इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के, उतना ही आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि शौक और इखलास के साथ। इसमें आपका शौक और आपकी इखलास नीयत की अहमियत है। ये नहीं कि आपको स्कूल मैनेजमेंट ने कह दिया कि आपने कोर्स करना है तो बस ये आपने अभी अपने दिन पूरे करने और ये कोर्स, इसमें नहीं। इसमें आपका नीयत क्या होनी चाहिए, आपका शौक, आपका इखलास। तो पूरे खुलूसे दिल से, पूरे अपने शौक से आपने इसको सीखना है। अब तो वैसे ही एक तरह से जहाँ कहा जाता है कि ऑनलाइन जो लर्निंग शुरू हुई है वो इजी, आप घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन लर्निंग में जो सीखना है सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं जिनको शौक हो, जिनकी ये नीयत हो कि हमने हर सूरत सीखना है। तो ऑनलाइन से वही लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नीयत कीजिए कि पूरी कुरान के नोट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह इल्म सीखना है। अभी तो ये पहला कदम है ना, तो नीयत अपनी आप क्या कीजिए कि हमने क्या करना है, कुरान सीखना है और पूरे कुरान के हमने नोट्स बनाने हैं इंशाल्लाह। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मुअस्सर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा, फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म खामोश रखकर काम करते हैं। इस तरह गोया सारा जिस्म जो है वो इल्म हासिल करने में लग जाता है। कोई भी चीज आपने लिखनी है जब सीखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को पहले गौर से सुनेंगे या उसको पढ़ेंगे या उसको देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका पूरा जिस्म उसमें जो है वो शामिल होगा। तसव्वुर एहसास तसव्वुर दुआ और एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। जी, दो बातें हमने कर ली कि दुआ सीखने के लिए क्या प्रोसेस में क्या होना चाहिए, बार बार दुआ। दूसरा, जो भी आपको वसाइल आपके पास मौजूद हैं उन सब वसाइल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उनमें कलम का इस्तेमाल भी आपने करना है। तीसरा क्या है, मुसाबकत का जज्बा रखिए। मुसाबकत का जज्बा यानी एक दूसरे से सबकत ले जाने का ख्याल होना चाहिए आपके दिल में
کہ میں نے دوسرے سے اچھا، جب اب آپ جیسے ایک گروپ میں کر رہے ہیں، آپ کے ٹیچرز کا 8-10 کا گروپ ہے، تو آپ نے اس میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے اس سے اچھی پرفارمنس شو کرنی ہے، آپ نے مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے. ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 2. ایو کون، اور کم تم میں سے، یہ ضمائر میں سے ہے نا، ہو ہم کا کم، کم تم میں سے، ایو کون، کون ہے تم میں سے، احسن بہتر. ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آیا ہے اس میں حسنا بہتر کے لیے استعمال ہوتا ہے. احسن ہم کہتے ہیں نا احسن کام ہے، یہ بات ہے، یہ کام کرنا تو احسن کام ہے، یعنی بہتر کام ہے، اچھا کام ہے. تو احسن بہتر ہوگا، جیسے حسن حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. تو احسن زیادہ اچھا یا زیادہ بہتر. جیسے ہم کرتے ہیں نا کبیر اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے نا، حسن بہتر، اور احسن سب سے بہتر. یہ حسنا اچھا یا بہتر، احسنا سب سے بہتر. عملن، عمل جمع ہے اس کی، جو ہم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال وہاں پہ بھی آیا نا، تو عمل جمع ہے اور اعمال اس کی سوری عمل واحد ہے اور اعمال اس کی جمع ہے. تو عملاً عمل میں، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز، روزہ، ذکر، اذکار، اور اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان میں کون اچھا ہے. یہ جو یہاں پہ آئے نا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، تو یہ سارے عمل اس میں آ جاتے ہیں. اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، اگر ہم اس کلاس میں دیکھیں کہ اس کلاس میں کون اچھا ہے، جو اس سیکھنے کے عمل میں، جو ہم اس میں ہمارا کون سا عمل ہے، قرآن سیکھنے کا نا، اس سیکھنے کے عمل میں، قرآن سیکھنے کے عمل میں کون اچھا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سبقت لے جاؤں، میں زیادہ اچھا رزلٹ شو کروں، میں زیادہ اچھا سیکھوں. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اور آپ کے دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے زیادہ اچھا سیکھنے کی آپ کوشش کیجیے. تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے. اللہ کے سامنے آپ نے مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے کہ میں نے سب سے سبقت لے جانی ہے، سب سے اچھا کام کرنا ہے، سب سے اچھا رزلٹ میں نے شو کرنا ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. ہم نے شروع ہی کیا تھا نا اعوذ باللہ سے، کہ شیطان جو ہے وہ تو ہر وقت ہمارا دشمن ہے، اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکائے اس راستے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے، تو شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے. وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو روکے. کبھی وہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، میرے پاس تو اتنا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. کبھی کہے گا، آپ کو یہ محسوس کرائے گا کہ یہ گرامر سیکھنا کتنا مشکل ہے. کبھی کچھ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کبھی کچھ کرے گا. تو یاد رکھیے شیطان بہت تجربے کار ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانوں کو بھٹکاتا آ رہا ہے. تو اس کو بھٹکانے کا تجربہ بہت ہے، لیکن آپ نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے اور فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. شیطان تیار ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے، اور فرشتے تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. دعا کیجیے اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. میں بی کی سلائیڈز کھول لیتی ہوں. 2 منٹ کی بریک لے لیں آپ، پھر ہم اپنا پارٹ بی کرتے ہیں.
بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربک گرامر ہم کریں گے بی پارٹ میں. اس سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل یہ سیکھیں گے. سوری، یہ میں نے نا 18B ہی کھول دیا ہے. ہم نے کرنا ہے 19B. میں ذرا سلائڈ 19B کی کر لیتی ہوں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 19 کا بی پارٹ جس میں ہم گرامر کریں گے. اس میں ہم فاعل، مفعول اور فعل کریں گے مزید کچھ الفاظ سے. آبادہ، کفرہ، ضربہ، ظلمہ، سامعہ، علمہ اور عاملہ سے. گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. یہ ہم سیکھ چکے ہیں. اسم، فعل اور حرف. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. عربک گرامر میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے فعل سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھا. فعل سے فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کرنا یا کام کا ہونا. یہ تینوں فعل نہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں، اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم اسم بھی کہتے ہیں. یہ فعل کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل سے بنے ہوئے اسما. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے، جیسے ذاکر. ذاکرہ سے ہے، ذاکرہ ہمارے پاس لفظ ہے ذاکرہ. اس کا فاعل، مفعول اور فعل ہم دیکھیں گے کیا ہے، مصدر کیا ہے. ذاکرہ سے ذاکر، یاد کرنے والا. مذکور، جس کو یاد کیا گیا ہو. ذکر، یاد کرنا. حل انت ذاکر، کیا تم یاد کرنے والے ہو. نام انا ذاکر، جی ہاں میں یاد کرنے والا ہوں. حل انتم ذاکرون، کیا تم سب یاد کرنے والے ہو. نام نحن ذاکرون، جی ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں. اب آ گیا آبادہ. آبادہ ہوتا ہے اس نے عبادت کی. یہ عبادت سے لفظ ہے تو اس کا کیا ہوگا، فاعل، اسم فاعل ہوگا عابد. اس کو ہم عابدن بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت کرنے والا. کیونکہ ہم نے ابھی شروع میں سیکھا نا کہ یہ اسما ہے، یہ اسم ہے جو فعل سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ اسم ہے، تو آبادہ سے بنا ہوا نا اسم فاعل عابد، تو ہم اس کو عابدن بھی پڑھ سکتے ہیں یا کہیں کہیں یہ العابد بھی آ سکتا ہے. معبود، معبودن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس کی عبادت کی گئی. عبادتن، عبادت کرنا. حل انت عابد، کیا تم عبادت کرنے والے ہو. نام انا عابد، جی ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں. حل انتم عابدون، کیا تم سب عبادت کرنے والے ہو. نعم نحن عابدون، جی ہاں ہم سب عبادت کرنے والے ہیں. حل الذکر عبادتن، کیا تم عبادت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو. نام الذکر عبادتن، جی ہاں میں ذکر کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں.
آگے ہے ضارب، ضربہ سے ہے ضارب مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا، اس کو ہم ضاربن مضروبن ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تنوین دے کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضربہ کے ہیں اسم فاعل ضارب، اسم مفعول مضروب اور فعل ضرب۔ حل ہوا ضاربن، جواب آپ نے دینا ہے ہاں میں۔ حل ہوا، حل ہوا کا معنی ہم نے سیکھا تھا وہ، حل ہوا ضاربن کیا وہ مارنے والا ہے؟ نام جی ہاں، ہوا ضاربن جی ہاں وہ مارنے والا ہے۔ حل ہم ضاربون کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نام ہم ضاربون جی ہاں وہ سب مارنے والے ہیں۔ سامعہ سے ہو گیا، ایک ہم نے سامعہ کا پیٹرن بھی پڑھا نا، ایک ٹیبل سامعہ، سامعہ سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ سامع، سامعون بھی کہہ سکتے ہیں، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا۔ حل انت سامع کیا تم سننے والے ہو؟ نعم انا سامع جی ہاں میں سنتا ہوں، میں سننے والا ہوں۔ حل انتم سامعون کیا تم سب سننے والے ہو؟ نعم نحن سامعون جی ہاں ہم سب سننے والے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں انتا تھا آپ، سامعو آپ سننے والے ہو، انتا واحد ہے نا تو اس کے ساتھ سامع بھی واحد ہی لگا ہے، اور جواب میں بھی نام انا واحد ہے اور سامع بھی واحد ہی صیغہ لگے گا۔ لیکن جب یہاں آ جائے گا حل انتم کیا تم سب، تو اس کے ساتھ پھر سامع کی جمع لگے گی، سامعون، سامع کی جمع ہوگی سامعون۔ حل انتم سامعون نعم نحن سامعون۔ عالمہ سے ہے عالم، عالمہ کیا ہے؟ اس نے جانا، ٹھیک ہے نا، تو عالم کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا، عالم معلوم علم، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ آج ہم مؤنث کے صیغے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے ایک دو کلاسز میں وہ کیے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے۔ مذکر کے لیے دانا یعنی رائٹ ہینڈ، مؤنث کے لیے بایاں یعنی لیفٹ ہینڈ۔ یہ ہم نے شروع میں ایک دو کلاسوں میں سیکھا تھا کہ مذکر کے جو اشارے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں تو اس میں اشاروں کی بہت اہمیت ہے۔ مذکر کے لیے آپ نے رائٹ ہینڈ اور مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہوا کا ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہوا کا مؤنث ہیا ہے، اور فعلا یہ واحد کا صیغہ ہے، اس نے کیا، اور اس کا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ فعلت، تا آخر میں لگ جائے گی، ساکن تا۔ اور اس کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں کہ جیسے عورت میں تا ہوتی ہے نا اینڈ میں، عورت اردو میں بولتے ہیں عورت، اسی طرح اس کے صیغوں میں بھی تا استعمال ہوتی ہے۔ ہوا فعلا اس مرد نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا۔ ہوا کی مؤنث ہے ہیا، اور فعلا کی مؤنث ہے فعلت۔ اسی طرح پھر ہے مضارع کا صیغہ آ گیا، ہوا یفعلو، ہوا وہ، یفعلو وہ کرتا ہے، یہ مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تو اس میں یہ کیا پہچان ہوئی کہ اس میں ہوا آ گیا، ہوا ہم نے سیکھا یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ پھر ہیا، ہوا کی مؤنث ہیا ہے، اور ہیا آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ہے مؤنث، اور مؤنث کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کا وہ تا لگ جاتی ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تا اس میں شروع میں لگی، اس کے جو ماضی کا جو صیغہ تھا اس کے اینڈ میں تا لگی، اس کے شروع میں تا لگ گئی۔ تو ہوا یفعلو وہ کرتا ہے، ہیا تفعلو وہ کرتی ہے۔ تفعلو جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تفعلو کہتے ہیں تم کرتے ہو، یہ ہم نے سیکھا ہے مضارع کے صیغوں میں کہ تم کرتے ہو۔ تو عورت کے لیے ہیا کے ساتھ تفعلو لگتا ہے کہ وہ عورت کرتی ہے۔ یہ نہ سیم صیغہ ہے مرد اور مذکر اور مؤنث کا نا، لیکن مذکر میں تفعلو جو ہوتا ہے وہ سامنے جو مخاطب مرد ہوتا ہے اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے، اور یہاں جو تفعلو ہے یہ غائب مؤنث کے لیے کہ مؤنث سامنے موجود نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعلو۔
ان سیغوں کی تکرار کو پچھلے ماضی اور مضارع کے ٹیبلز میں شامل کر لیا گیا ہے. اب انہی سیغوں کی 4 اہم قسم کے افعال کی پریکٹس کرتے ہیں. تو مؤنث کا ہم نے ایک ایک سیغہ سیکھا ہے. تو فاتحہ، ہوا فاتحہ، ہوا فاتحت، ہوا ناصرہ، ہیا ناصرت، ہوا ضربہ، ہیا ضربت. دیکھیں مؤنث کا مذکر تھا فاتحہ تو آخر میں تا لگا دی فاتحت. مذکر تھا ناصرہ، اینڈ میں تا لگا دی، اور تا جو ہے وہ ساکن لگانی ہے. اور اس میں ضربہ ضربت، سامعہ سامعت. اب آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آئے سمیتو یا سمیتا تو آپ نے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، وہ مذکر کا صیغہ ہوگا، کیونکہ جو مؤنث کا آئے گا نا وہ ساکن ہوگی تا، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. جو اگر آ جائے نا ضربت، اس کا مطلب بتائیں ضربت اس کا معنی کیا ہوگا. تو کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ضربتا ضربتو، تو کنفیوز ہو کے یہ بھی لکھ سکتا ہے کوئی، اس کو کر سکتا ہے کہ ضربت کا مطلب ہے کہ تو نے مارا یا میں نے مارا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مذکر کے جو صیغے نا ضربتو ضربتا، ان پہ تا پہ حرکت ہے، اور جو مؤنث کا صیغہ ہے یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سکون ہے، اس پہ حرکت کوئی نہیں ہے، اس پہ سکون ہے. تو یہ اگر ایسے آ جائے ضربت تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس عورت نے مارا. ایسے ہی ہوا یفتح، وہ کھولتا ہے، ہیا تفتح، وہ عورت کھولتی ہے. ہوا ینصر، وہ مرد مدد کرتا ہے، ہیا تنصر، وہ عورت مدد کرتی ہے. دیکھیں یفتح، ہوا یفتح، یفتح مذکر کا صیغہ ہے، تو مؤنث کا کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس یا کو ہٹا کے تا لگا دیں گے بس، تو وہ مؤنث کا بن جائے گا. ہوا یضرب، وہ مرد مارتا ہے، ہیا تضرب، وہ عورت مارتی ہے. ہوا یسمع، وہ مرد سنتا ہے، ہیا تسمع، وہ عورت سنتی ہے. تو اشاروں کے لیے مرد کے لیے رائٹ ہینڈ، اور مؤنث کے لیے عورت کے لیے لیفٹ ہینڈ. اب بعض اوقات تضریبو جو ہے نا، اس کا ہم مذکر کی صیغوں میں تضریبو کا ہم جو معنی ہے، جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تو مارتا ہے، تضریبو. تو بعض اوقات تو اس کے ساتھ ہیا اگر آ جائے تو ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہیا آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو ہیا مؤنث کا صیغہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف تضریبو وہاں ہو، اور ہمیں کیسے ہم اس کو پہچانیں گے، وہ ہم پھر جو اگر پوری آیت یا کوئی ایسا جملہ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو اس کے آگے پیچھے کے الفاظ سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ہم نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ مؤنث میں کرنا ہے کہ مذکر میں. بہرحال مؤنث کے صیغے کیونکہ کم آئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو فوکس بھی ہم نے اس پہ کم ہی رکھا ہے، صرف اس کے ہم نے ایک ایک صیغہ ہی سیکھا ہے. اب جیسے فعلا، اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. ایک تو اس کو پنک کر دیا گیا ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ پنک والا جو ہے وہ عورت کا ہے صیغہ، مؤنث کا صیغہ ہے. اور دوسرے کیا ہے، دیکھیں فعلا اس مرد نے کیا تھا، تو فعلت بس آخر میں ساکن تا لگی تو اس عورت نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. پھر اس کے مضارع کے آگے یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. مؤنث کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا، یا کی جگہ تا لگ جائے گا. تفعلو وہ عورت کرتی ہے، اور تفعلو آپ کرتے ہیں. مرد کے لیے جو آپ کا لفظ، آپ کا والا جو صیغہ ہوتا ہے نا مخاطب والا، وہ تا سے شروع ہوتا ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعلو مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. فتحتا دیکھیں ابھی فتحت اس عورت نے کھولا. فتحتا فتحتو تو مرد کے صیغے ہیں نا، لیکن عورت کا جو صیغہ ہے وہ صرف سمپل فتحہ کے آگے ساکن تا لگی ہے. فتحت اس عورت نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا.
यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं। अब पिंक कलर में जो आ गया वो उसका मतलब है कि वो मुअन्नस है। तफ्ताहु वो खोलती है, तफ्ताहु आप खोलते हैं। अब ये तफ्ताहु और तफ्ताहु ये दोनों सेम है, लेकिन जो तफ्ताहु मुअन्नस का सीगा होगा उसका मायना करते हैं वो खोलती है, और जो तफ्ताहु मुजक्कर का सीगा होता है उसका तर्जुमा हम करते हैं आप खोलते हैं। यानी जो हमारा मुखातिब होता है ना, हम उसको कहते हैं तफ्ताहु मुजक्कर में, और मुअन्नस में गायब के सीगे में तफ्ताहु ता लगती है। अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताहु मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। फातिहुन इसम फाइल हो गया इसका, मफ्तूहुन इसम मफूल हो गया इसका जिसको खोला गया, फतहुन खोलना मस्दर या इसम मस्दर हो गया। इसीलिए तरह नासरा है, नसरा उसने मदद की, नसरून सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की, नसरता सॉरी नसरत उस औरत ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। अभी देखिए इस टेबल में आ रहा है नसरत और नसरता, नसर तू, ये ता आ रही है, कंफ्यूजन इससे हो जाती है। तो आपने जो ये याद रखना है, जो मुअन्नस की ता होगी ना वो साकिन होगी बस। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हो। अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। इसमें भी देखिए तंसुरु तंसुरु, अब ये सेम है तो इसका क्या होगा, या तो हिया अगर लग जाएगा उसके बाद तंसुरु लगेगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा ये मुअन्नस का सीगा है, या फिर आगे पीछे जो उसके अल्फाज इस्तेमाल हुए होंगे उनसे हमें पता लग जाएगा कि मुअन्नस का सीगा है या मुजक्कर का है, तो उसके हिसाब से उसका तर्जुमा किया जाएगा। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, और नसरुन मदद करना। नासिर इसम फाइल है, मंसूर इसम मफूल है, और नसरुन मस्दर है या इसम मस्दर है। फिर आ गया ज़ोराबा, ज़ोराबा ज़रबू ज़रबत, ज़रबता ज़रबतू ज़रबतुम ज़रबना, यज़रिबू यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबू, अज़रिब तज़रिबूना, नज़रिबू, इज़रिब इज़रिबू, ला तज़रिब ला तज़रिबू, ज़ारिबुन मज़रूबुन, ज़रबुन। सामिया समीउ समीता समीता समीतू, समीअत समीअत समीता समीतू समीतुम समीना, यस्माउ यस्माउना, तस्माउ तस्माउ, अस्माउ तस्माउना, नस्मा, इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ, सामिउन इसम फाइल है, मस्मूउन इसम मफूल, और समुन इसका मस्दर है। जी नुक्ता तालीम क्या है हमारा आज का नुक्ता नंबर 19। 25% जो हम पढ़ते हैं, कितना हमें याद रखता है, 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, 60% जो हम कहते हैं, 75% जो हम करते हैं, 95% जो हम पढ़ते सुनते देखते और करते हैं वो हमें याद रहता है। याद रखने के लिए हमें पढ़ना भी है, सुनना भी है, देखना भी है, उसको अपने मुंह से कहना भी है, और हमने करना भी है रिएक्शन के साथ। तो जो हम पढ़ते सुनते देखते और कहते हैं वो होता है 95%। तो कुरान सीखने के लिए टीपीआई और क्लास में टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करें, यानी दो दो की जोड़ियां बनकर एक दूसरे को पढ़ाएं। जैसे आप लोग कुछ टीचर्स इकट्ठी क्लास ले रही हैं बैठ के, तो वो प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकती हैं कि वो दो दो के ग्रुप्स ऐसे बना लें और एक दूसरे के साथ करें, इसका टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ बैठ के प्रैक्टिस करें, साथ होमवर्क करें, तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी। सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर आपने 232 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। तो हमारा टारगेट इस कोर्स को शुरू करने से पहले क्या था कि इस कोर्स के एंड तक 232 अल्फाज सीखे जाएंगे जो कि 41,000 बार कुरान में आए हैं। कुरान के अल्फाज सीख लिए हैं। वेरी
रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, उसके बाद अगर कुछ आपके सवालात हैं तो फिर आप करिए।